بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کے لیے اور اصلاح کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ موضوع ہے قرآن اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات ابتدا میں آپ کے ذہن نشین کرا دوں، اور وہ یہ کہ اس موضوع کی اہمیت اور سگنیفیکنس کیا ہے۔ Why this subject is chosen for this conference؟ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے ایمان میں اور عقیدے میں روحانیت غالب تھی۔ ایمان، عقیدے، زندگی میں روحانیت غالب تھی۔ میں آپ کو بڑے آسان سادہ طریقے سے چیزیں، بڑی بڑی ادق مشکل علمی چیزیں، مگر پانی کی طرح بالکل سادہ آسان ہو کے آپ کے اندر ہضم ہوتی جائیں گی۔ آپ وہ وقت نہیں بھولے ہوں گے، آج سے کوئی 30-40 سال کے عرصے کا ٹائم، 20-25-30 سال پہلے، 30-40 سال پہلے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اور آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا، جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کو علاقوں میں کس طرح ہار پہنائے جاتے، کس طرح ان کو سی آف کیا جاتا، کتنا اہتمام، شوق و ذوق، محبت ہوتی، رسپیکٹ ہوتی، لوگ جا کے سی آف کرتے، پھر جب واپس آتے تو کتنا ریسیپشن ہوتا، اور کئی دن ان کے گھر میں لوگ ہر روز شام کو آ کے بیٹھتے اور مکہ مدینہ کی باتیں پوچھتے، حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی، مدینہ پاک کے لوگوں کی باتیں پوچھتے، اور ان کی دعوتیں ہوتی۔ اس کا ٹھیک ہے، آؤٹ آف مینی ریزنز، ایک سبب یہ بھی تھا اور ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت نہیں جاتے تھے، کوئی خال اس نصیب کا ہوتا۔ اب بڑے کثرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، فریکوینٹ جاتے ہیں، ہر علاقے سے، محلے سے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ ایک سبب ہے، پر یہ سارے سبب یہ نہیں ہیں۔ ایک سبب ضرور ہے مگر سارا کچھ وجہ یہ نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی ریپڈ شفٹ ہوئی ہے ہماری تھاٹس میں، سوچوں میں، زندگی میں، فرام اسپریچول ٹو میٹیریل، فرام اسپریچول ٹو سیکولر۔ یہ ایک شفٹ آئی ہے تیزی کے ساتھ، جیسے گلوبل چینجز آتی ہیں، ایکولوجیکل چینجز آتی ہیں، لوگ دیہاتوں سے اٹھ کے شہروں میں آباد ہوتے ہیں تو ان کا جو کلچر ہے اور سائیکالوجی ہے وہ بھی چینج ہونے لگ جاتی۔ سوشو اکنامک چینجز آتی ہیں، غربت سے عمارت کی طرف جاتے ہیں، پاکستان سے کینیڈا میں آ کے سیٹل ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے حالات بہتر ہوتے ہیں، سوسائٹی بدلتی ہے، تو ساری چیزوں سے ان کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے، ویز آف تھنکنگ ہیں، ان کی سائیکالوجی ہے، ان کا کلچر ہے، ہر چیز تبدیل ہوتی چلی جاتی۔ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیں، سائنسی ترقی ہے، سائنسی تبدیلیاں ہیں، تو اسی طرح چینجز آتی ہیں۔ جیسے ایک گھرانے میں مالی حالات تنگ ہوں، وسائل تنگ ہوں، تو ان کے گھر کا ایک کلچر ہوگا، ایک سائیکالوجی ہوگی، روز جھگڑے ہوں گے، روز میاں بیوی میں فساد ہوگا، دنگا ہوگا، بات پہ جھگڑا ہوگا، پلیٹیں بھی چلیں گی، ہنڈیا بھی ٹوٹے گی، گالی گلوچ بھی ہوگا۔ میں پاکستان کے پرانے طرز کے دیہاتی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ بات سمجھانا بھی مقصود ہے، اور آپ مزاح کے تفنن کے طریقے سے بات کو ابزورب بھی کر لیں، ڈائجسٹ کر لیں۔ اسی گھر میں وسائل آ جائیں، فراخی آ جائے تو 50% جھگڑا تو ویسے ختم ہو جاتا۔ حالانکہ جب لڑائی ہوتی تھی اس زمانے میں مال کی، پیسے کی تنگی کا ذکر نہیں ہوتا تھا، وہ بیک گراؤنڈ میں رہتی تھی بات، وہ بیک گراؤنڈ میں رہتی تھی، سب کانشیس مائنڈ میں سبب اور بنتے تھے، مگر دراصل وہ سبب کے پیچھے فرسٹریشن، اور فرسٹریشن اکنامک سٹرینٹس کی، تنگی مشکلات کی۔ تو جب وسائل بڑھتے ہیں تو کلچر چینج ہو جاتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سوسائٹیز میں تبدیلی آتی ہیں، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے، گلوبل ویلیج بن گیا ہے، انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ یک وقت پاکستان کے گھر گھر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جو یورپ میں ہو رہا ہے، جو کچھ یہاں کی سوسائٹی باہر کی سوسائٹی کرتی ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، اچھی ہو بری ہو، وہ عرب اور مکہ اور مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپنے ڈش پہ اوپر سب کچھ یک وقت دیکھ رہے ہیں۔ اٹ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج۔
تو نتیجہ کیا ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن آف نالج ہے اور ایکسچینج آف انفارمیشنز ہے پوری دنیا کی سطح پر، اس نے گلوبلی پورے کلچر کو چینج کر دیا. یہ تو ایک ریزن ہے. تو پوری کی پوری لائف سٹائل میٹیریلسٹک ہو گئی. ہر چیز کی جو سوچ ہے اس میں مال، پیسہ، مادہ، دنیا، مفاد. آخرت پیچھے چلی گئی، قبر پیچھے چلی گئی، برزخ پیچھے چلی گئی، اللہ کو پیش ہونا پیچھے چلا گیا، ایمان کی باتیں پیچھے چلی گئی، ایقان کی باتیں، آخرت کی، مرنے کے بعد کی، سارے یہ پیچھے چلے گئے بیک گراؤنڈ میں. فور فرنٹ پر اس وقت جو دنیا پریزنٹ ہے، اس کے مسائل، اس کے مفادات، اس کی چکا چوند، اس کی آسائشیں آ گئیں. لا محالہ اس چیز کا اثر جیسے عملی زندگی پہ پڑتا ہے، اسی طرح ان چیزوں کا اثر انسان کی تھنکنگ کے پروسیس پہ پڑتا ہے، اسی طرح تھنکنگ پروسیس کا اثر اس کے عقیدے پر پڑتا ہے. آپ بیسک ریزن سمجھ گئے نا؟ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسپریچول عقیدہ تھا اصل قرآن و سنت کا، اولیاء کا، بزرگوں کا، نسلوں کا، اس کے اوپر مادیت کی گرد آتی چلی جاتی ہے، اور آتے 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 اس کا نکھار، اس کا اجلا پن، اس کا نور، اس کی برکت اٹھ جاتی. عقیدہ خراب گدلا ہوتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. اس طرح پھر فتنے بھی اٹھتے ہیں. اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے صدیوں میں فتنے بھی اٹھے ہیں کہ ایسے مسائل چھیڑ دیے جائیں امت میں جن مسائل سے تفرقہ پیدا ہو، فرقہ واریت پیدا ہو، سیکٹیرینزم پیدا ہو، اور اٹیکس کیے جائیں. ایسی کتابیں لکھی جائیں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کے تصورات کے خلاف. ان تمام چیزوں کا ایسے فرقے پیدا کیے جائیں، ان کو فنڈ کیا جائے، فائنانس کیا جائے. ایسے مدرسے پیدا کیے جائیں، انہیں فائنانس کیا جاتا ہے. ایسے طبقے افراد پیدا کیے جاتے ہیں، انہیں اسپانسر کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے امت مسلمہ میں، یہ عرب میں بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ پیدا کیے گئے، عجم میں بھی، انڈیا میں بھی اور باہر بھی ایسے لوگ پیدا کیے گئے، انہیں سپورٹ کیا گیا انٹرنیشنلی. سامراج نے کیا، گلوبل امپیریلزم نے کیا. وہ جو پہلی 2-3 صدیوں کا دور تھا اس پیریڈ میں ہوا. برٹش کلونیلزم تھی ساری، اس دور تھا کہ مسلمانوں میں ایسے عقیدے پیدا کیے جائیں کہ ان کے عقیدے میں دراڑ آ جائے. ایک زمانے میں جب پورا برطانیہ برٹش کالونی تھا تو اس زمانے میں ایک ریسرچ ہوئی. میں نے کتابوں میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، میری تصانیف میں اس کے پورے ریفرنسز درج ہیں، اور برطانیہ کی جو لائبریری ہے سب سے بڑی برٹش میوزیم لائبریری، اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی آج بھی محفوظ ہیں. میں نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں میری کتابوں میں. ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ ایسے اقدامات کون سے ہیں جو کیے جائیں کہ اسلام دوبارہ ابھر نہ سکے، اسلام دوبارہ لیونگ فورس نہ بن سکے، دوبارہ اسلام ڈومیننٹ نہ ہو سکے دنیا میں، اور مسلمان اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ پھر ایک زندہ قوم نہ بن سکے. بس ایسے مردوں کی طرح رہیں، نماز پڑھیں، جیسے ہم لوگ چرچ میں جاتے ہیں تو یہ مسجدوں میں جائیں، دیٹس اٹ. جیسے ہماری ایک بائبل ہے، ان کا ایک قرآن مجید ہو. بس برکت کے لیے دیکھ لیا، بچیوں کو جہیز میں دے دیا، گھر سے نکالتے ہوئے سر پہ رکھ لیا ڈولی پر. اب تو ڈولیاں نہیں ہیں، قسم کھانے کے لیے، جھوٹی سچی قسم کے لیے اٹھا لیا. تو ایسے استعمال رہ جائیں قرآن مجید کے، اس کا دخل ہمارے بنیادی عقیدے اور عملی زندگی میں نہ رہے، تو ایک لیونگ فورس نہ رہے اسلام. تو کیا طریقہ کیا جائے؟ ایک بڑی ایکسٹینسو ریسرچ ہوئی. یہ میں 200-150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لارڈ میکلاگن وغیرہ اور ان کا زمانہ تھا. تو ریسرچ کے نتیجے میں ایک پیپر سبمٹ ہوا اتھارٹیز کو، اور اس کے اوپر ایک پالیسی بنائی گئی. وہ ڈاکومنٹس پرانے ریکارڈ پر ہیں، میں نے ان کے ریفرنسز پورے دے کر اسٹڈی کر کے میں نے اپنی کتابوں میں چھاپا ہے. میری کتابوں میں اس کے پورے ریفرنسز درج ہیں. ختم نبوت پہ خاص طور پہ جو بڑی کتاب ہے میری، اس کے اندر یہ پوری تفصیل درج ہے. تو اس میں فائنڈنگز ہوئی، اور جو ریسرچ کے بعد رپورٹ سبمٹ ہوئی، 2 نقطے ان پر اتفاق کر کے رپورٹ نے، بڑے ریسرچرز تھے
سروے ہوئے اور 2 نقطوں پر اتفاق ہوا، اور جو پالیسی وضع ہوئی اور پھر اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، 2 چیزوں پر مشتمل وہ پالیسی تھی۔ ایک، انہوں نے کہا کہ اگر 2 کام کر لیے جائیں تو مسلمان امت مسلمہ جیتے جی مردہ امت ہو جائے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں جہاں سے آج کی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، بتانے کے لیے کہ یہ سبجیکٹ کا ریلیونس اور سگنیفیکنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر 2 چیزیں ہم اچیو کر لیں، 2 آبجیکٹیوز، تو امت جیتے جی مردہ امت ہو جائے گی۔ وہ 2 چیزیں کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک، ان کے نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا جائے، ان کے نظام تعلیم کو ٹوٹلی سیکولرائز کر دیا جائے، اور 2 حصے کر دیے جائیں۔ ریلیجس ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا جائے، اسے مسجد اور مدرسہ میں بند کر دیا جائے، صرف اس کو حاصل کرنے والے مولوی بنے، اور تمام ماڈرن سائنٹیفک سیکولر سوشل ایجوکیشن جتنے ماڈرن سبجیکٹس اور سائنسز ہیں ان کو سیپریٹ کر دے، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ رائج کر دی جائے۔ یہ 200-250 سال سے قبل جب یہ پالیسی رائج ہوئی، اس سے پہلے پوری دنیا اسلام میں سسٹم آف ایجوکیشن ایک یونٹ ہوتا تھا، اس کے 2 حصے نہیں تھے۔ یہ بات شاید آپ کو معلوم نہیں تھی پہلے جی۔ امام غزالی کے وقت سے لے کر پھر نظام الملک طوسی بغداد کے تھے، امام غزالی بغداد یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، مستنصریہ کے، پھر جامعہ نظامیہ یونیورسٹی بنی، نظام الملک طلوسی نے نظام رائج کیا، الازہر بنی 1000 سال پہلے، جامع القراوین قائم ہوئی، قراوین یونیورسٹی مغرب میں، جس شہر کو فاس کہتے ہیں، فیس مغرب میں، پھر ازہر آئی، پھر یہ مستنصریہ اور نظامیہ بغداد کی یونیورسٹیز آئیں، پھر نیشا پور تھا، ڈماسکس میں تھی، مکہ میں تھی، مدینہ میں تھی، سسلی میں تھی، پھر اس کے بعد تمام عرب اور عجم کے ممالک میں، پوری دنیا میں، ایران میں، عراق میں، دنیا بھر میں بنی۔ تو ایک ہی نظام تعلیم ہوتا تھا، اسی میں تفسیر پڑھتے، اسی میں حدیث، اسی میں فقہ، اسی میں امبریالوجی، اسی میں کوسمولوجی، اسی میں فزکس، اسی میں ایسٹرو فزکس، اسی میں اسٹرونومی، اسی میں باٹنی، اسی میں بیالوجی، اسی میں تمام نیچرل سائنسز، ہیومن سائنسز، اسی میں تمام علوم اور فنون پڑھتے تھے۔ اسی ایک ہی ادارے سے امام غزالی بھی پیدا ہوتے، اور اسی ایک ہی ادارے سے جابر بن حیان جو کیمسٹری کا بانی ہے وہ بھی اسی ادارے سے پیدا ہوتا تھا۔ آپ سمجھیں میری بات؟ یہ الگ انسٹیٹیوشن سے نہیں پیدا ہوتے تھے کہ غزالی کسی مدرسہ سے اس وقت فارابی پیدا ہوگا، میتھمیٹیشنز بھی پیدا ہوتے، فزیشنز بھی پیدا ہوتے، کیمسٹ پیدا ہوتے۔ یہ جابر بن حیان، آپ نے نام سنا ہو، اگر کیمسٹری کی ہسٹری پڑھیں، کیمسٹری، تو جو لوگ اس کے فاؤنڈر ہیں، کیمسٹری کی بات کر رہا ہوں، ویسٹرن سائنس ہے، اس کے جو فاؤنڈر سائنٹسٹ ہیں، تو اس کے بیسک فاؤنڈرز میں جابر بن حیان ہے۔ یہ بانی ہے جدید کیمسٹری کا، اور جابر بن حیان شاگرد ہے امام جعفر صادق کا، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ میں آپ کو لنک بتا رہا ہوں۔ تو تمام سائنسز، تمام علم، تمام علوم ایک ہی جگہ سے ایمرج کرتے تھے، فرام سنگل روٹ، فرام سنگل فاؤنٹین، فرام سنگل انسٹیٹیوشن، فرام سنگل اسکول۔ There was no division of madrasa and school. There was no division of secular and religious. There was no division of scientific and spiritual. It was a totality. It was a comprehensive unit, and all branches and sciences of knowledge, they were all together equally emerging from the same root. سائنسدان بھی وہیں سے پیدا ہوتے، ڈاکٹرز بھی وہیں سے پیدا ہوتے، انجینئرز بھی وہیں سے پیدا ہوتے، آرکیٹیکٹس بھی وہیں سے پیدا ہوتے، فلاسفرز بھی وہیں سے پیدا ہوتے، پوئٹ بھی وہیں سے پیدا ہوتے، اور محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد بھی وہیں سے پیدا ہوتے۔ اگر آپ نے اس کو کسی ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہو اس سبجیکٹ کو،
تو میری جو کتاب ہے سیرت الرسول، میں اپنی کتابوں کے ریفرنس اس لیے دیتا ہوں، اس کے دو ریزنز ہیں۔ ایک تو مجھے جھجک نہیں ہوتی اپنی کتاب کو ریفر کرنے میں، چونکہ میں اپنی کتابوں کی انکم کھاتا نہیں، لیتا نہیں ہوں۔ ایز آتھر میں اپنی تصانیف اور اپنی بکس کی انکم اور کمائی اور رائلٹی نہیں لیتا۔ زندگی میں پہلے دن سے آج کے دن تک ایک روپے بھی کبھی نہیں لی۔ اگر وہ ملینز روپے کی وہ سیل ہو آل اوور دا ورلڈ کتابوں کی، اور ملینز کی سیل تو مہینے میں ہوتی ہے، 150 ممالک میں وہ سیل ہوتی رہتی ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ 1000 کتابیں تصنیف میں نے اب تک کی ہیں، اور اللہ کا شکر حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ، یہ اسلام کی تاریخ میں صدیوں کے اندر ایک اعزاز ہے۔ 400 ان میں سے پبلشڈ ہیں، 400 پبلشڈ ہیں، چھپتی رکھتی رہتی ہیں، بکتی ہیں۔ لیکن میں بلا جھجک اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ میں ایز آتھر جیسے بطور سپیکر کچھ نہیں لیتا، ہدیہ نذرانہ پیسے، دین کی تبلیغ سے ہدیہ نذرانہ نہیں لیتا، اس طرح اپنی بکس اور اپنی پبلیکیشن سے کبھی ایک روپیہ ایک پیسہ بھی نہیں لیتا۔ یہ وقف فی سبیل اللہ ہے، حضور کی امت کے لیے، دین کے لیے وقف۔ یہ میرا معاش اور روزگار نہیں ہے، دین کی خدمت کا کوئی گوشہ میرا روزگار نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرا اپنا بزنس ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، اپنا بزنس ہے، اچھا بزنس ہے۔ میں اور میرے بچے اپنی تجارت اور اس اللہ کے دیے ہوئے اس رزق حلال سے کھاتے ہیں، اور امت کی، اسلام کی، دین کی خدمت فی سبیل اللہ حضور کی نوکری سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو میں بلا جھجک کوٹ کرتا ہوں، چونکہ یہ نہیں ہے کہ کتابیں بکیں گی تو اس میں کوئی میری منفعت ہے، نہیں۔ میں تو ساری زندگی رات عشاء سے فجر تک بیٹھ کے لکھتا ہوں، عشاء سے فجر تک، اور لکھ کے حضور کی امت کے لیے سپرد کر دیتا ہوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو آپ کے لیے تو اس میں خیر میرا کوئی فائنانشیل بینیفٹ نہیں ہے۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ میں کوٹ کرتا ہوں۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ مور اور لیس ہزارہا سبجیکٹس پر لکھا گیا ہے، کسی بھی ضروری سبجیکٹ کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو اس پر ایک کتاب مل جائے گی۔ کوئی سبجیکٹ، میں لفظ کوئی کہہ رہا ہوں، یا کتاب مل جائے گی یا اس کے چیپٹرز مل جائیں گے، مشرق سے مغرب تک۔ جو دنیا جہان کا سبجیکٹ آپ کے ذہن میں آئے، آپ اس کا نام لیں، یا اس پر میری کوئی تصنیف موجود ہوگی، یا کسی تصنیف میں اس کے چیپٹرز موجود ہوں گے، یا 6000 سبجیکٹس پر میری ٹاکس ہیں، لیکچرز ہیں، 6000 سبجیکٹس پر۔ اور آپ کے جو مسائل ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ان 6000 سے باہر نہیں ہوں گے۔ تو ٹاکس ہیں، لیکچرز ہیں، تو یا کوئی کیسٹ مل جائے گا آپ کو خطاب کا۔ تو یہ ایک شاندار ریفرنس ہوتا ہے، تو اس لیے میں ریفر کرتا ہوں کہ سنا کریں۔ یہ جو بات میں نے ابھی تک پہلے بیان کی کہ ایک سنگل یونٹ ہوتا تھا نالج کا، اور ہر چیز اس میں سے ایمرج ہوتی تھی۔ آپ میں سے کسی کو اگر اس سبجیکٹ پر پڑھنے کا شوق ہو ڈیٹیل میں، تو میری جو کتاب ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ اس وقت اردو زبان میں تاریخ کی سب سے بڑی کتاب سیرت کی وہ ہے جو مکمل ہو گئی اور چھپی ہوئی ہے، ساری 14 جلدوں میں لکھی میں نے سیرت کی کتاب، 14 جلدوں میں۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے 4 گنا زیادہ ضخیم ہے، 4 ٹائمز، 14 جلدوں میں، اور ضخیم جلد 900 ہزار صفحے، 9 صفحے کی ایک جلد ہے۔ اس کا جو پہلا والیوم ہے مقدمہ، صرف پریفیس ایک والیوم ہے پورا مقدمہ، اس کے اندر میں نے اس کی بڑی ڈیٹیلز لکھی ریفرنسز کے ساتھ۔ تو کوئی اگر اس پر ریسرچ کرنا چاہے فردر تو یہ ریفرنس ہے، فرسٹ والیوم آف سیرت الرسول، ڈیٹیلز میں۔ تو انہوں نے یہ رپورٹ کر کے ایک پالیسی وضع کی کہ ایک تو مسلمانوں کے سسٹم آف ایجوکیشن کو چینج کر دیں، جو دین پڑھیں وہ نیرے مولوی بن جائیں، ان کو یہ بھی خبر نہ ہے کہ سورج نکلتا کہاں سے ہے اور ڈوبتا کہاں سے ہے، تاکہ دین پڑھنے والے اور دین جاننے والے دنیا کی جو رفتار تیزی سے آگے ترقی کی بڑھ رہی ہے اس میں پیچھے رہ جائیں، اور لوگ ان سے صرف جنازے پڑھائیں، نکاح پڑھائیں، پنجگانہ نماز پڑھائیں، جمعہ پڑھائیں، مسئلے پوچھیں شریعت کے، دین کے، ذاتی، نجی، بس اتنے کام کے رہ جائیں، اور باقی جو پوری سوشو پولیٹیکل، اکنامک اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں ان سے ان کا تعلق کٹ جائے۔ نتیجتاً وہ سوسائٹی میں سیکنڈ ریٹ سٹیزنز بن جائیں، تھرڈ کلاس سٹیزنز بن جائیں، پیچھے رہ جائیں، اور جدید جو
دنیا کی ترقی ہے اس کو کمپیٹ نہ کر سکیں، میٹ ود نہ کر سکیں. کتنی بڑی سازش تھی دین کے ساتھ تاکہ دین پیچھے رہ جائے. اللہ کا شکر ہے ہم نے تحریک منہاج القرآن نے اس محاذ پہ جنگ لڑی اور پوری دنیا میں منہاج القرآن نے ایک مدرسہ نہیں بنایا. صدیوں پہلے جو نظام تھا سنگل یونٹ کا جس میں ماڈرن اور اسپریچول یکجا تھا، منہاج القرآن کی یونیورسٹی اور کالجز نے دوبارہ اس نظام کو بحال کیا تاکہ یہاں سے پڑھ کے نکلنے والے ان میں کوئی بھی نرا مولوی نہ ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ صوفی اور فقیر بھی ہو اور دور جدید کا اسکالر بھی ہو. یہ نظام ہے. باقی ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہے، محنت ہے، اس کی سطح ہے، جو جتنا گین کرے گا اتنا آگے ڈیولپ کر جائے گا. تو ایک سازش یہ ہوئی کہ نظام تعلیم کے دو ٹکڑے کر دیں اور باقی ساری زندگی سیکولرائز کر دیں، ریلیجس ایجوکیشن کو بند کر دیں مسجد اور مدرسہ کے اندر. اور دوسری سازش جو مین ہوئی بڑی، انہوں نے کہا اگر امت مسلمہ کو مردہ امت بنانا چاہتے ہیں، مردہ کہ یہ دوبارہ کبھی زندہ نہ ہو سکے اور اٹھ نہ سکے، تو ایسی مختلف حکمت عملی اختیار کی جائے ان کے عقیدے میں، ان کے مدرسوں میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے دین کے کنسیپشن میں، پرسیپشن میں ایسی پالیسیاں اختیار کی جائیں کہ ان کے دلوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اور ادب، تعظیم اور احترام وہ دل سے نکال لیا جائے. یہ نمازیں پڑھیں، یہ روزے رکھیں، حج پہ جائیں، زکوٰۃ دیں، تبلیغیں کریں، مسجدیں بنوائیں اور عبادت کریں، کتابیں لکھیں، پورا عمل کریں، داڑیاں رکھیں، جو دین کا کام ہے کھل کے کریں، مگر اس کے اندر روح جو ہے عشق اور محبت رسول کی اور ادب اور تعظیم و احترام رسول کی، اس روح کو نکال لیا جائے. یہ روح ایمان ہے. اگر ان کے ایمان سے یہ روح نکل جائے تو ایمان مردہ جسم رہ جائے گا. نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، داڑیاں ہوں گی، شکل و صورت ہوگی، تبلیغ کریں گے، نماز مسجدیں بنائیں گے، حج کریں گے، صدقہ خیرات، سارے کام اتنے اعلیٰ کریں گے دین کے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، مگر ان کے ایمان کا جسم اندر سے مردہ ہوگا. چونکہ عشق اور محبت رسول اور ادب اور تعظیم رسول کی جو روح ہے وہ اندر سے نکالی گئی ہوگی، وہ ان کو زندہ کرتی ہے، وہ انہیں زندہ کرتی ہے، وہ انہیں بلال حبشی جیسی تپش دیتی ہے کہ امت میں تفرقہ ہو جائے، ہر ایک کو مشرک بنا دیں، بدعتی بنا دیں اور حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کو شخصیت پرستی کا نام دے دیں، ادب اور احترام کو شرک کا نام دے دیں، حضور کی ذات سے قلبی محبت اور قلبی لگاؤ کو توڑ دیا جائے، صرف پیروی کا تک تعلق رہ جائے، اطاعت تک تعلق رہ جائے، اتباع تک تعلق رہ جائے. نماز میں پیروی کرو، روزے میں پیروی کرو، سنت میں پیروی کرو، ظاہر سیرت میں پیروی کرو، شکل و صورت میں پیروی کرو، تعلیم میں پیروی کرو، تو ظاہری زندگی کے دعوت، تبلیغ، عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، واعظ، خطاب، تفسیر، ان چیزوں میں پیروی کریں اور یہ ساری پیروی اوپر رہے، یہ عشق میں نہ بدلے، محبت میں نہ بدلے، ادب میں نہ بدلے، تعظیم میں نہ بدلے، اکرام میں نہ بدلے. وہ جو قلب و روح کا تعلق ہے وہ تار ٹوٹ جائے، ان کے دلوں میں حضور کی عظمت نہ ہو، ان کے دل و روح میں، ذہنوں میں حضور کا ادب نہ ہو، آقا کی ساری کائنات سے بلند حیثیت وہ نہ ہو، اپنے جیسا سمجھنے لگے، تھوڑا سا اونچا نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے، اور حضور کی ذات پر بحثیں کریں، یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا، یہ پتہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا، میلاد نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، سلام پڑھیں نہ پڑھیں. تو ایسی بحثیں، ڈیبیٹس کریٹ کر دیں، ڈیبیٹس حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے متعلق، تاکہ لوگ بلائنڈ فیتھ کے ساتھ اپنے پیغمبر سے عشق اور محبت کر کے فنا ہونے کی بجائے بات بات میں ڈسکشن اور آرگیومنٹ شروع کر دیں، تکرار شروع کر دیں، بحثیں شروع کر دیں. جس چیز پہ تکرار شروع ہو جائے وہاں دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دماغ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. آپ آزما لیں. یہ آج تک یہ میڈیا کا پروپیگنڈا کا فلسفہ یہ ہے، پروپیگنڈا کا فلسفہ یہ ہے. میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں. کوئی شخص آپ کا ہیرو ہو، آپ اس کو زندگی 20 سال سے اپنے ملک اور قوم کا ہیرو سمجھتے ہو کسی کو،
اور اس شخص کا نام بھی احترام کی علامت ہو آپ کے ملک میں، آپ کی قوم میں، اس کو ہیرو تصور کیا جاتا ہو، عزت اور احترام ہو پوری قوم میں، تو آپ چاہیں کسی کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے تو ایک اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس کو میڈیا کریکٹر اسیسینیشن کہتے ہیں، اس کے خلاف ایک مہم چلا دیں، اس پر کوئی الزام لگا دیں، کوئی تہمت لگا دیں، اس کے بارے میں کوئی سٹوریاں گھڑ کے میڈیا میں چلا دیں، ٹی وی پر، اخبارات میں، اور ہفتے 10 دن 15-20 دن میں اتنا گندا کر دیں اس کے بارے میں الزامات لگا لگا کے کہ جو صبح اخبار اٹھائے کہے استغفر اللہ، یار یہ شخص ایسا تھا، ہم تو پوجا کرتے تھے اس کی، ہم تو اس کو ہیرو مانتے تھے، یہ کرتا رہا ہے، یہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ کوئی میری بات پلے پڑ رہی ہے؟ نام نہ لیں گے تو جو اخبار اٹھائے تو اس میں ایسی کوئی سٹوری، کوئی انٹرویو، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی تماشا ہو، بس 15-20 دن کے بعد کوئی اس کو برا مانے یا نہ مانے، مگر ایمان سے کہیے ہیرو کا امیج برقرار رہے گا؟ بولیے، بالکل ڈسٹورٹ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک بالکل کامن سائیکولوجیکل فینومینا ہے۔ میں تو آپ کو ایک ان چیزوں کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے انالائز کر کے دے رہا ہوں، کامن فینومینا ہے۔ اولاد اگر باپ سے عشق اور محبت کرتے ہوں، ادب اور احترام کرتے ہوں، اور کوئی ماں چاہے کہ باپ کا احترام ان کے دلوں میں نہ ہو، وہ 5 7 8 چیزیں بچوں کے دل میں ڈال دے تو وہ ادب احترام ختم ہو جائے گا۔ باپ چاہے اگر میاں بیوی میں خدا نہ کرے آپس کا جھگڑا ہے، وہ چاہے کہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ رہے، وہ ماں کے بارے میں 2 4 5 غلط باتیں اولاد کے ذہن میں ڈال دے تو احترام اور محبت ختم ہو جائے گی۔ بھئی یہ تو پروپیگنڈا ایک اتنا بڑا حربہ ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں چند بیج، چند جرمز، جراثیم ڈال دیں، پھر وہ جراثیم خود پھلتے پھولتے رہتے ہیں، بقایا کام خود کرتے رہتے ہیں۔ یو ہیو ٹو جسٹ انجیکٹ سم جرمز، کچھ جراثیم ڈال دیں پھر وہ پھلتے رہیں گے۔ بس انہوں نے یہ کیا کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اور برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ جن سے اسپریچول انسپائریشن ملتی ہے، جن سے اسپریچول انسپائریشن ملتی ہے، جن کے نام سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، جن کے عشق اور محبت کا تصور آپ کے جذبہ کو گرما دیتا ہے، آپ سب کچھ لٹا دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، آپ کٹ مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تن من دھن لٹا دیتے ہیں، اس عورت کی طرح جس نے غزوہ احد کے بعد سنا، مدینہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس خاتون کا شوہر بھی اس جنگ میں شریک تھا، اس کا باپ بھی شریک تھا، اس کا بھائی بھی شریک تھا، اس کا جوان بیٹا بھی شریک تھا۔ تو وہ روتی چیختی چلاتی شاہراہ پہ کھڑی ہو گئی جو غزوہ احد سے فوج اسلام کی واپس آ رہی تھی، اور رو کے ہر ایک سے دیوانہ وار پوچھتی تھی، سناؤ میرے آقا کا کیا ہوا؟ ایسی افواہ سنی ہے، حضور خیریت سے ہیں؟ تو جو شخص ملا اس نے کہا بی بی تو پہلے اس کی خبر لے کہ تیرے تو شوہر کی وفات، شہید ہو گیا۔ اس نے کہا شوہر شہید ہوا یا نہیں چھوڑو، مجھے اپنے آقا کا بتاؤ۔ پھر دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا افسوس بی بی تیرا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چھوڑو بیٹے کو، مجھے میرے آقا کی بتاؤ۔ تیسرے نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے کسی کا نہیں پوچھا، مجھے تو میرے آقا کا بتاؤ، وہ سلامت ہیں کہ نہیں۔ اتنے میں آقا علیہ السلام سامنے آ گئے۔ وہ خاتون آقا کے قدموں پہ گر کے چلا پڑی اور داڑے مار کے رونے لگی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو جو رشتے لٹ گئے سارے سلامت ہیں، اور اگر آپ شہید ہو جاتے تو میرے سارے خاندان والے بچ جاتے، تو میں نے بھاڑ میں ڈالنا تھا۔ یہ جو رشتہ قلب، رشتہ روح، رشتہ عشق، رشتہ محبت، یہ جو دل کے جذبات کے اندر نس نس میں سمایا ہوتا ہے، جو انسان کے ایمان کو اتنا گرماتا ہے کہ وہ اپنا تن من دھن کسی کی خاطر قربان کر دیتا، لٹ جاتا ہے، لٹا دیتا ہے۔ وہ جو سیدنا صدیق اکبر میدان جہاد میں تھے غزوہ بدر میں، اور مقابلے میں ان کا بیٹا لڑ رہا تھا غزوہ بدر میں، ابھی کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، آپس میں لڑ رہے تھے۔ بعد میں جب بیٹا مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، تو ایک دن بیٹے نے سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کیا ابا جان اجازت ہو تو میں ایک واقعہ سناؤں کفر کے زمانے کا۔ فرمایا بیٹے سناؤ۔ تو
تو عرض کیا غزوہ بدر میں جب ہم آمنے سامنے لڑ رہے تھے تو آپ 3 بار میری تلوار کے نرغے میں آئے تھے، میرے تلوار کے نیچے. اگر میں چاہتا 3 مرتبہ ایسا چانس ملا تو میں ایک تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیتا، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صحابی ہو چکا ہے، مسلمان ہے، باپ بیٹا بیٹھے ہیں گھر میں باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پرانا ایک واقعہ سنایا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بیٹے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو نے 3 بار مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تیری گردن ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتی تو میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، اتار دیتا. اس لیے کہ جب سے ہم مصطفیٰ کے ہو گئے، جب سے جینا مرنا مصطفیٰ کے نام کر دیا ہے، سب رشتے نیچے رہ گئے ہیں. اب وہی رشتہ ہمارا رشتہ ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، وہ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہی ہمارا رشتہ ہے. جو مصطفیٰ سے بے وفا ہے وہ ہمارا رشتہ ہی نہیں. تو یہ ایک پیمانہ تھا، یہ ایک پیمانہ تھا جس پر وہ لٹتے تھے. وہ نوجوان چھوٹی عمر کے بچے بھی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے کہ میں بڑا نظر آؤں، کہیں حضور چھوڑ کے نہ چلے جائیں، میں جا کے لڑوں، آقا کے دشمنوں سے لڑوں. وہ ایمان کا جذبہ، وہ عشق اور محبت سے تعبیر تھا. جو گھر چھوڑ کے بھوکے سیدنا ابو بکر صدیق دوپہر کا وقت حضور کی گلی میں کھڑے ہیں، آپ اچانک باہر تشریف لائے، فرمایا ابو بکر یہ وقت تمہارے یہاں آنے کا نہیں ہے، میں تو اس وقت آرام کرتا ہوں. بس ویسے ہی نکل آیا باہر، ویسے ہی لفظ ویسے ہی فرمایا. وہ پتا تھا دیکھتے ہیں سب کچھ، دیکھا کہ ابو بکر باہر گلی میں پھر رہا ہے تو اس لیے نکل آئے. نکل آیا تو کیوں اس وقت آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس ایسے ہی آیا ہوں. نہیں، فرمایا بتا دو بات کیا ہے. عرض کیا حضور گھر میں 2 دن سے کھانا نہیں تھا، بھوک بہت تھی، بس اس لیے چلا آیا. آگے کھانا نہیں مانگا. اللہ ذکر بلند کرتا ہے اپنے حبیب کا، اور کس لیے بلند کرتا ہے؟ آپ کی خاطر، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اب اس آیت کریمہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا پہلا معنی، جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب آیت اتری کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، جبرائیل امین نے کہا قال اتانی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فقال ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی. جبرائیل امین آئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس، اور کہا یا رسول اللہ میرا اور آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر کیسے بلند کیا؟ کیا پتا ہے کیسے بلند کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بتاؤ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ذکر میں نے اس طرح بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ میں نے ایمان کی شرط بنا دی ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہوگا. جو شخص میرا ذکر کرے اور میرے حبیب آپ کا ذکر نہ کرے میں اس ذکر کو قبول ہی نہیں کروں گا. آپ بات کو سمجھیں، حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا. اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ اب کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ سکتا جب تک میری توحید کے ساتھ میرے حبیب کی رسالت کا ذکر نہ ہو. اذان نہیں ہو سکتی جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو. کوئی خطیب خطبہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ حضور پر درود و سلام نہ ہو. کوئی نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک اللہ کی حمد و ثنا اور رکوع و سجود کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہ ہو. آپ دیکھیے اگر آپ نماز پڑھیں اور نماز کے دوران کوئی شخص آ کر آپ کو سلام کہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تشہد میں بیٹھے ہوں، اور کوئی اوپر سے آئے اور آپ کو ویسے کہہ دیا السلام علیکم، اسے نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی نہیں دے سکتے نا. اور اگر آپ نے نماز میں آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام تو نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟
ایک بڑا اسپیسیفک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، ٹوٹ جائے گی نا، کیوں ٹوٹے گی؟ بڑی خاص بات ہے. نماز نام ہے اللہ سے کلام اور اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا. نماز نام ہے اللہ سے کلام اور اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا. کہ نماز نام ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کرے اور اللہ کی طرف دھیان رکھے، رجوع رکھے. اور جب آپ نے کسی اور کو سلام کا جواب دے دیا اور خواہ اس کو سلام کر دیا، کسی کو خواہ اس کو سلام کر دیا یا سلام کا جواب دے دیا، تو نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ آپ نے اپنا دھیان کسی اور کی طرف کیا. اور جب اس کو سلام کیا یا سلام کا جواب دیا تو گویا آپ نے اس سے کلام کیا. تو جب غیر سے کلام ہو یا غیر کی طرف کلام کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب ذرا آ جائیے، آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ، ہر نماز میں جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا، قرآن کی تلاوت، رکوع سجود مکمل کر، تسبیحات مکمل کر لینے کے بعد فرمایا اب تم رانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ میرے دروازے پر، اور اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھو. نماز کے اندر اب کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے نذرانہ پیش کرو، اور اب میرے حبیب مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. السلام علیک، یہ نہیں ہے کلمہ، یاد رکھ لیں کہ حضور رسول پر سلام ہو یا نبی پر سلام ہو، یہ نہیں ہے. لفظ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. آپ ایڈریس کرتے ہیں حضور کو، آپ حضور کو ایڈریس کرتے ہیں یا نبی آپ پر سلام ہو. تو نماز ٹوٹی یا رہی؟ بولیے، رہی کیا؟ بنی ہی تب نماز جب حضور پہ سلام پڑا تو نماز بنی. اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی حمد بھی گئی، ثنا بھی گئی، کھڑے ہو کے قرآن پڑھا ہوا بھی گیا، رکوع بھی گیا، سجود بھی گیا، تسبیحات جو کچھ اللہ کے لیے کیا تھا وہ سارا برباد گیا، نماز نہیں ہوگی. آپ جھگڑا کر لیں، باری تعالیٰ ایک تیرے نبی پہ سلام نہیں کہا میں نے نماز میں، تو اس کی اتنی سزا کہ میں نے جو سجدے کیے وہ بھی رد. 4 رکعتیں پڑھی تھیں، ابھی 4 رکعتیں گئیں، رکوع بھی گئے، سجدے بھی گئے. اتنی قرآن کی صورتیں کھڑی ہو کے پڑھی تھی میں نے، وہ صورتیں بھی گئیں، حمد و ثنا بھی گئی، سبحانک اللہم بھی گیا، سب کچھ گیا. اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بدبخت تو میرے محبوب پہ سلام نہیں پڑتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو بھی دفع ہو جا اور سب کچھ ساتھ لے جا. نماز رد ہو گئی. اوروں کو سلام کر دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حضور کو سلام نہ پڑھیں حضور پر تو نماز نہیں رہتی. آپ بات کو سمجھیں. اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا کہ میں نے ایمان کا قانون بنا دیا ہے کہ جب میرا ذکر ہو تو میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہو. تم نے حمد کی، ثنا کی، تلاوت کی، رکوع کیا، سجود کیا، تسبیحات کی، یہ میرا ذکر تھا. اب میرا ذکر کر چکے، اب میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو. تو یہاں سے لے کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے پہلے پورا حصہ تشہد کا سارا حضور کا ذکر ہے. اب آپ آج غور کریں، پورا تشہد اور التحیات حضور کا ذکر ہے. السلام علیک ایھا النبی سے شروع کرتے، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، پھر حضور پر شہادت دیتے ہیں، اور پھر بولیے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد چلتے ہیں. اور پھر ابھی دل نہیں بھرا، پھر اس نے فرمایا ایک بار پھر درود پڑھو میرے حبیب پر. پہلے صلی کہہ کر پڑھا، اب بارک کے ذریعے پڑھو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. باری تعالیٰ حضور پہ تو درود پڑھا لیا، ساتھ تو نے کہا وعلی آل محمد، حضور کی اولاد پر بھی پڑھو. حضور پر بھی درود پڑھایا، حضور کی اولاد پر بھی پڑھایا، اور نماز نہیں ٹوٹی. اور پھر فرمایا حضور کے باپ پر بھی پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد ہے، دادا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ، اور پھر ان کی پوری اولاد حضور تک سب پہ پڑھو. حضور کے پورے نسب پہ درود پڑھایا. کیا حضور کے
پورے نسب پر، اینسیسٹرز پر بھی اور اولاد پر، پورا درود اوپر نیچے، سارا ذکر تشہد میں حضوری کا اور حضور کی اولاد اور آبا و اجداد کا ہو رہا ہے، درود اور سلام ہو رہے ہیں۔ یہاں نماز کا جا کے اینڈ ہو گیا، فرمایا اب دعا کرو جو کرنی ہے، اب قبول کر لو۔ تو فرمایا میں نے محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ نہ نماز قبول ہے ذکر مصطفیٰ کے بغیر، نہ کوئی حج قبول ہے ذکر مصطفیٰ کے بغیر، نہ خطبہ قبول ہے، نہ کلمہ قبول ہے، نہ اذان قبول ہے، کوئی شے قبول نہیں۔ اب سمجھیں بات کو؟ تو گویا حضور پر درود و سلام کو اللہ نے اپنی نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس لیے رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسے نادان بھی ہوں گے مولوی قسم کے لوگ جو دین سے حضور کے عشق اور محبت کو نکال کر دین کو روکھا بنا کے بیان کرنا چاہیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ہر جگہ سے درود و سلام ہٹا لیں گے، میں نماز کے اندر رکھ لیتا ہوں، اب کہاں نکالیں گے؟ یعنی ہر جگہ سے تم ہٹا لو گے، ہر جگہ سے ہٹا لو گے، اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو وہاں سے مٹا لو گے، کوئی پڑھتا ہے تو روک لو گے، ہر جگہ سے میرے حبیب کا درود و سلام نام ہٹا لو گے، میں اب نماز کے اندر رکھتا ہوں، اب کیسے ہٹاؤ گے؟ اب ہٹا لیا تو نماز بھی گئی، بے نمازی ہو گئے۔ اللہ پاک کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنی عبادت کے اندر حضور کے درود و سلام کو سنبھال کے خوبصورت بنا کے مزین کر کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے جہاں میرا ذکر ہو وہاں میرے حبیب کا ذکر ہو۔ اب آپ دیکھیں گے ہم ہی مسلمان بھائیوں میں ہیں، جب جوش آتا ہے ایمان کا تو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، بس آگے چپ آ کے نعرہ رسالت نہیں لگاتے۔ اللہ گوارا نہیں کرتا اس تکبیر کا نعرہ جس میں مصطفیٰ کی رسالت کا نعرہ ساتھ نہ ہو۔ اللہ اپنے ذکر کو قبول نہیں کرتا جس میں مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ جس رب نے کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں رکھا، ساتھ محمد رسول اللہ رکھا ہے، جس رب کا کلمہ اللہ رسول دو ناموں کے ساتھ اکٹھا ہے، تم اپنا نعرہ اللہ کے نام کا لگاؤ اور رسول کا نہ لگاؤ، اللہ خوش ہوگا اس سے؟ یہ امت کو حضور سے دور کرنا ہے، دھوکہ ہے۔ جس نے اذان خدا اور مصطفیٰ کے نام کو جوڑ کے رکھی، جس نے نماز میں اپنے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر درود و سلام جوڑ کے رکھا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کہیں بھی جہاں اللہ کا نام لے جس بھی شکل میں ساتھ حضور کا نام لے۔ بعض لوگوں کا، میں تو چونکہ پوری امت کے لیے تعلیم کی راستہ دیتا ہوں، بعض لوگوں کا ایک وہم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نہیں کہتے، ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے اس لیے نعرہ رسالت نہیں لگاتے۔ چلو بھائی اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، جو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے وہ نعرہ رسالت لگائیں، وہ محمد رسول اللہ کہہ دیا کریں جواب میں۔ جس کا دل یا رسول اللہ سے خوش ہوتا ہے وہ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہہ دے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ نہیں کہنا، بحث تکرار نہیں ہے، ہمارا مشرب تو ملانا ہے، ہمارا مشرب جوڑنا ہے، پھوڑنا نہیں۔ جو یا رسول اللہ نہیں کہتے اس کی بحث میں نہیں پڑھتے، چلو وہ محمد رسول اللہ جو کلمہ میں آیا ہے، لفظ کیا کلمہ طیبہ میں آیا ہے نا، کلمہ شہادت میں، وہ بھی نعرہ رسالت لگائیں، وہ محمد رسول اللہ کہہ لیا کریں۔ چلے حضور کی رسالت کا نعرہ لگے تو صحیح نا۔ تو یہ تو اللہ کے منشا کے خلاف ہوا کہ اللہ کا نام بلند کیا، اللہ انتظار کرتا ہے کہ اب یہ میرے حبیب کا نام لیں گے۔ جب حضور کا نام نہیں آتا فرماتا ہے فرشتوں کو لے کے ان کے منہ پہ مار دو یہ نعرہ، مجھے قبول نہیں، میرے محبوب کا ذکر ساتھ نہیں کیا۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ تو یہ ایک معنی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دوسرا معنی اس کا، اس سے اونچے درجے کا، اسے امام ابن عطا اور امام جعفر الصادق نے بیان کیا دوسرا معنی، اور وہ یہ ہے کہ جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذاکرنی بالربوبیہ۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا ذکر خود اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ دیکھیے پہلے تھا کہ آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے، دی بوتھ remembrances should be combined together۔
Whenever you remember Almighty Allah, you should remember Holy Prophet too. Both of remembrances, both of slogans, both of raising of the both names should be together, should be put together. उनको जुदा डिटैच न किया जाए. They shouldn't be detached. पहला ये था कि they should be combined. अब दूसरा माना combination का नहीं है कि both remembrances should be combined, should be together. ये नहीं है. अब दूसरा माना ये है जालतु का जिक्रम मिन जिक्री, ऐ मेरे हबीब मैंने आपके जिक्र को ही अपना जिक्र बना दिया है. अगर कोई सिर्फ आपका नाम ले ले, आपका जिक्र कर दे, तब भी मैं खुश हूं. आपके जिक्र करने में मेरा जिक्र खुद ब खुद हो गया. आपकी समझ में आई ये बात? ये हुजूर के दर्जे को, अजमत को और ऊंचा कर दिया. पहले था कि मैं तब खुश होता हूं कि जहां मेरा जिक्र हो तो मेरे हबीब का जिक्र भी साथ हो, छोड़ा ना जाए हबीब के जिक्र को. अब फरमाया जो इस मुकाम को पाले और ईमान का दर्जा और बुलंद करना चाहे तो फरमाया मेरी खुशी इससे भी ज्यादा ये है कि हबीब आपके जिक्र को मैंने अपना जिक्र डिक्लेयर कर दिया है. कोई शख्स अगर सिर्फ आपका जिक्र करे तो उसके नामे अमाल में यह लिखा जाएगा कि उसने आपका भी किया और मेरा भी जिक्र किया. आपके जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया है. यानी कोई शख्स हुजूर इस्लाम की नात पढ़े, नात, तो गोया उसको दर्जा और सवाब ये मिलेगा कि उसने हुजूर की नात भी पढ़ी और अल्लाह की हम्द भी पढ़ी. क्योंकि हुजूर की नात खुद अल्लाह की हम्द है. हुजूर की नात, हुजूर की तारीफ अल्लाह की हम्द है. क्योंकि अल्लाह, हुजूर का जिक्र अल्लाह बुलंद कर रहा है, तो जिसने हुजूर का जिक्र किया उसने वही जिक्र किया जो अल्लाह कर रहा है. तो हुजूर के जिक्र को अल्लाह ने अपना जिक्र बना दिया. यूं नहीं कहा, इसके बरक्स नहीं कहा कि जो मेरा जिक्र करे उसने आपका जिक्र कर लिया. यूं नहीं कहा, बल्कि कहा फमन जाकारा का जाकारानी, जो आपका जिक्र करे उसने गोया मेरा ही जिक्र कर लिया, ये फरमाया. इसके बरक्स ऑन अदर हैंड ये नहीं फरमाया कि जो मेरा जिक्र करे गोया उसने आपका जिक्र कर लिया, ये नहीं फरमाया. ये तो लोगों को छूट मिल जाएगी, मेरा जिक्र करेंगे आपका नहीं करेंगे. तो फरमाया नहीं, इस तरफ है जो आपका जिक्र करे उसने मेरा जिक्र कर लिया. तो हुजूर इस्लाम के जिक्र को अल्लाह ने अपना महबूब जिक्र बना दिया, अपना महबूब जिक्र बना दिया. और फिर इसके अंदर एक तीसरा माना है, और वो तीसरा माना ये है, यहां तक था, पहले था कि अल्लाह ने अपने और अपने हबीब के दोनों जिक्र इकट्ठे कर दिए. अब दूसरा माना यह है कि हुजूर के जिक्र को अल्लाह ने अपना जिक्र बना दिया. अब तीसरा माना यह है कि वहां जिक्र हुजूर का अल्लाह का जिक्र बन गया था. अब तीसरे माना में अल्लाह ताला ने हुजूर की निस्बतों को अपनी निस्बत डिक्लेयर कर दिया. यानी फरमाया जो आपसे मोहब्बत करे उसने मुझसे मोहब्बत कर ली, जो आपकी इताअत करे उसने मेरी इताअत कर दी, जो आपका अदब करे, आप समझ रहे हैं, उसने मेरा अदब कर लिया, जो आपके करीब हो जाए वो मेरे करीब हो गया, जिसने आपकी फर्मा बरदारी कर ली उसने मेरी ताबेदारी कर ली, जिसने आपकी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की, जिसने आपका अदब किया उसने मेरा अदब किया, जिसने आपकी ताजीम की उसने मेरी ताजीम की, जिसने आपके हाथ पर बैत की उसने आपके हाथ पर नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरे हाथ पर बैत की. तो तीसरा माना में हुजूर की निस्बत और हुक्म को अल्लाह ने अपनी निस्बत और हुक्म डिक्लेयर कर दिया. फरमाया इन्नल लजीना, बैत रिजवान जो हुदैबिया के मौका पर हुई, 1400-1500 सहाबा ने बैत की. फरमाया इन्नल लजीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं वो अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं. और जब उनके हाथों पर हुजूर का हाथ था तो अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, ऐ मेरे हबीब देखने में तो दस्ते मुस्तफा उनके हाथों पर है, आपका हाथ उनके हाथों पर है, मगर हकीकत यह है कि यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है. और फरमाया एक और मुकाम पर वल्लाहु व रसूलुहु
احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. یہ میں تیسرا معنی سمجھا رہا ہوں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مثلا یوں کہا جائے کہ ابو بکر اور عمر، آپ کہیں کیا کہیں کہ میں دو جملے بولتا ہوں، آپ سنیں اور بتائیں کون سا درست ہے کون سا غلط ہے. کمپوزیشن کے غور سے سنیں. میں نے جملہ پہلا یہ بولا، ابو بکر اور عمر حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولیے. اردو گرامر کمپوزیشن کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا؟ both of them deserve that they should be pleased. They deserve that they should be pleased. اب دوسرا جملہ بول رہا ہوں، اب بتائیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ابو بکر اور عمر دونوں حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. ابو بکر اور عمر حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. یعنی ابو بکر اینڈ عمر deserves that he should be pleased. Is this right sentence or wrong? Why? You say but دو کی بات ہے تو why are you saying he should be pleased? You should say they should be pleased. آپ کو کہنا چاہیے انہیں راضی کیا جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں اسے راضی کیا جائے. اسے تو ایک کے لیے ہوتا ہے، اور جب دو ہوں تو then you should say they should be pleased. انہیں راضی کیا جائے. بڑی ایزلی سمجھ آ گئی. اب کم ٹو دا ہولی قرآن. اب دیکھیے اللہ نے کیا لکھا ہے. کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ پاک نے فرمایا واللہ ورسولہ، آلمائٹی اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ اور اس کا رسول، احق ان یردوہ، حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. تو بولیے قرآن میں اللہ نے غلط فرمایا یا صحیح فرمایا؟ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا اپیرنٹلی کہ دے شوڈ بی پلیزڈ. اللہ اینڈ ہز ہولی میسنجر دے ڈیزرو ٹو بی پلیزڈ، دے شوڈ بی پلیزڈ، یہ کہنا چاہیے تھا. مگر اللہ کہہ رہا ہے اللہ اینڈ ہز میسنجر ہی شوڈ بی پلیزڈ. اب ٹرانسلیشن اگر کسی نے ہی کی جگہ دے لکھا ہو تو دیٹس رانگ. ہو ایور سو بگ، وہ پکتھار ہو یا کو مجھے نہیں پتا، جو بھی لکھے گا ٹرانسلیشن جس نے دے لکھا ہے دیٹس رانگ. جسٹ کٹ اینڈ چینج دا ورڈ. اٹ از یردوہ، ہو واحد کی ضمیر ہے، ہی شوڈ بی پلیزڈ. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. اب آپ دیکھیے نام دو کا ہے اور ضمیر بولیے ایک کی ہے. یہ تیسرا معنی ہے. اس لیے باری تعالیٰ یہ تو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ انہیں راضی کیا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ یہ سب کوئی جانتا ہے کہ میں خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. میں رسول نہیں ہوں اور رسول خدا نہیں ہے. ہم تو دو ہیں. مگر اگلی بات جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ذہنوں میں، اور آئی وانٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ دس ریالٹی، وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم تو دو ہیں مگر ہماری رضائیں دو نہیں ہیں، رضا ایک ہے. واہ، ہم دو ہیں مگر رضا ایک ہے. خدا اور مصطفیٰ ہم دو ہیں مگر عطا ایک ہے. ہم دو ہیں مگر بیعت ایک ہے. ہم دو ہیں مگر اطاعت اور اوبیڈینس ایک ہے. ہم دو ہیں مگر سبمیشن فار دیم ایک ہے. ہم دو ہیں مگر لو ایک ہے. ہم دو ہیں مگر رسپیکٹ اور ریورنس، عزت اور ادب ایک ہے. ہم دو ہیں مگر ان کی قربت، نیئرنیس اینڈ کلوزنس ان کے لیے ایک ہے. ہم دو ہیں مگر ان کی فالوئنگ ایک ہے. ہم دو ہیں مگر راضی ہونا ایک ہے. جس پر مصطفیٰ راضی ہے اسی پر خدا راضی ہے. اب آپ سمجھے نا بات. یہ سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں. فرمایا کہ اچھا تھا اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو انہیں عطا کیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے. فضل ہی، اگین ہی عربی میں بھی ہے، اسی کو ٹرانسلیٹ کر لیں انگلش کا ہی، فرام ہز بلیسنگز.
it was better if they would have been pleased with his blessings. ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، مگر دونوں کا ذکر کر کے فرمایا it was better to them to be pleased with his blessings. They would have pleased with، بولیے، his blessings. اس کے فضل سے راضی ہو جاتے. فضل ہما نہیں فرمایا کہ ان کی بلیسنگ سے، their blessings نہیں کہا، his blessings. why؟ وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر بات ہو پرسنز کی، ذات کی، تو میں خدا ہوں اور میرا حبیب مصطفیٰ ہے، ذاتیں دو ہیں، مگر جب فضل کی بات ہو تو فضل دونوں کا ایک ہے، عطا دونوں کی ایک ہے، رضا دونوں کی ایک ہے. تو جب اللہ نے حکم ایک بنا دیا، ذاتیں دو رکھی، نسبت اور حکم اور عطا اور رضا ایک بنا دیا، تو پھر یہ کہنا کہ خدا سے مانگو مصطفیٰ سے نہ مانگو، کتنی بڑی جہالت اور بدبختی ہے. خدا کی مانگ الگ ہے اور مصطفیٰ کی مانگ الگ ہے. وہ تو کہتا ہے ایک ہے، دینا بھی ایک ہے، لینا بھی ایک ہے، عطا بھی ایک ہے، رضا بھی ایک ہے، در بھی ایک ہے، گھر بھی ایک ہے. کیا کہتے ہو؟ اور میں عطا کرتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں عطا کرتا ہوں، میرا مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے. ایک ہی عطا ہے. یہ فرمایا، یہ تیسرا معنی ہے کہ اتنا اپ گریڈ کر دیا حضور علیہ السلام کو، اتنا اپ گریڈ کر دیا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو کہ اللہ پاک نے نسبت اور حکم ایک بنا دیا. اب آگے ایک بڑی لطیف بات آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. میں چھوڑ کے چند ایک نمونے لے رہا ہوں قرآن مجید کے. میں نے کہا یہ سینکڑوں ہیں، بس اب میں تھوڑے سے آخری لے رہا ہوں چند ایک بڑی اہم، بڑی توجہ سے سمجھیں گے بات. یہ سورہ توبہ ہے. یہ بھی واقعہ یوں ہوا کہ کچھ منافق تھے مدینہ میں، اور ابھی ان کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا. ایک وقت آیا جب اللہ نے اجازت دی حضور علیہ السلام کو، فرمایا میرے حبیب ان منافقوں کے نام لے لے کر ان کو ظاہر کر دے، ننگا کر دے. جب اسلام طاقتور ہو گیا تو then they were exposed. ان کا نام لے لے کر ہولی حضور علیہ السلام نے ایکسپوز کر دیا. تو اٹ واز بیفور دیٹ ایکسپوزیشن، اس سے پہلے تو وہ چھپ کے رہتے تھے مسلمانوں میں، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، جہاد پر جاتے اور فتنہ گری کرتے. فتنہ گری اس وقت جب ایک جہاد کا وقت آیا جنگ پر، اور کچھ منافق نہیں جانا چاہتے تھے، گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر اجازت مانگی. کوئی گھر کا عذر پیش کیا، مجبوری کہ گھر کی کوئی پریشانی ہے، یا رسول اللہ گھر کی کوئی مجبوری ہے تو ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم رخصت دے دیں، ہم گھر رہ جائیں. رخصت مانگی، گھر رہ جائیں. وہ منافق تھے. حقیقت یہ تھی کہ اصل میں وہ جانا نہیں چاہتے تھے ایٹ اینی کاسٹ. بہانہ بنا لیا، گھر کوئی بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، کوئی بزنس ہے، ڈیڈ ہونی ہے، مورگیج سائن ہونی ہے، کوئی لین دین ہے، ٹرانزیکشن ہے، کوئی بہانہ بنا لیا بیماری کا، اور بہانہ بنایا تو اجازت مانگنے آئے، یا رسول اللہ اجازت دے دیں، ہمیں رخصت کر دیں. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے رہ جاؤ، اجازت دے دی. دس واز دا واقعہ، انسیڈنٹ. جب ہو گیا تو اللہ پاک نے اس پر آیت اتاری. اللہ پاک فرمانا یہ چاہتا ہے، اب یہ سمجھیں کہ اے میرے حبیب ان کو آپ نے اجازت رخصت کیوں دے دی؟ نہیں دینی چاہیے تھی. اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے اور ان کی درخواست ریجیکٹ کر دیتے، فرماتے کوئی رخصت نہیں، جاؤ جہاد پر چلو، تو وہ خود بخود ایکسپوز ہو جاتے. انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا تو ننگے ہو جاتے. آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، رخصت کیوں دے دی؟ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا ہے. اب بات بڑی اہم ہے، لطیف، بڑی توجہ سے سمجھیں. حضور علیہ السلام اجازت دے چکے تھے. اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے کہ اجازت کیوں دی؟ اگر نہ دیتے تو خود ایکسپوز ہو جاتے. تو گویا حضور نے جو کیا تھا اللہ پاک دوسری بات مختلف فرمانا چاہتا تھا. اب یہ بات کس طرح کی؟ اللہ نے وہ آیت قرآن مجید کی دیکھی. اس سے پتہ چلے گا کہ رشتے کی نوعیت کیا ہے، اسے اپنے حبیب سے محبت کیسی ہے، وہ اپنے محبوب پر شفقت کتنی کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کے دل کو کبھی رنجیدہ نہیں ہونے دیتا،
نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کے دل پر بوجھ آ جائے، رنج آ جائے، طبیعت میں ملال آ جائے، پریشانی آ جائے، نہیں چاہتا، اتنا کرم ہے۔ اب اس نے فرمایا اف اللہ عنک لما عزمت لهم، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 43 فرمایا اف اللہ عنک لما عزمت لهم، فرمایا اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حبیب آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ذرا انداز دیکھیں، اللہ آپ کو اپنی عزت اور عافیت میں رکھے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ اف اللہ عنک، اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، میرے محبوب آپ نے ان بددیانتوں کو اجازت کیوں دی؟ نہ دیتے تو خود ننگے ہو جاتے۔ اب پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ایسے کلام پہلے نبیوں سے بھی کرتا تھا، پہلے انبیاء اور رسولوں سے بھی کرتا تھا، کوئی بات ہوئی تو تلقین کر دی، مگر اس طرح کہ بات کرنے سے اجازت کیوں دی؟ پہلے دعا دے دے، اجازت کیوں دی؟ پہلے تسکین دے دے کہ اللہ آپ سے ناراض نہ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ You should always be in blessing of Allah. Why did you give permission to them? Allah always be pleased with you. He may be pleased with you. Why did you permit to them? Allow to them not to go there. تو اندازہ کریں یہ انداز۔ اب آدم علیہ السلام کا بھی میں کوٹ کرتا ہوں، آدم علیہ السلام نے بھی جب دانا کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کلام کیا، جب جنت کا دانا کھا لیا تھا ایک درخت کا، تو ان سے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اے آدم اور حوا، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟ اور کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے؟ بس اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی بات کر دی، کوئی جملہ پہلے لگایا ہے کہ آدم اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سے خوش رہے، آپ کبھی دکھی نہ ہوں، آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ایسی کوئی بات کی ہے؟ نہیں، اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی۔ الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پھل کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اس کی قسموں پر نہ جانا؟ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹلی بات کہہ دی۔ اب دونوں کو ذرا کمپیئر کریں، وہ رب آدم کا بھی ہے علیہ السلام، وہ رب محمد مصطفیٰ کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بھی بندے، وہ بھی بندے، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، اور وہ ادھر بھی رب ہے ادھر بھی رب ہے، وہ جس سے جس طرح چاہے کلام کرے، وہ مالک ہے، مگر نہیں، وہاں اس انداز سے کلام کرتا ہے جب دانا کھا چکے۔ فرمایا آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ درخت کا دانا نہیں کھانا؟ اور جب حضور علیہ السلام سے بات کی سورہ توبہ تو فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے حبیب ان کو اجازت کیوں دی؟ اللہ آپ کو عافیت میں رکھے، اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، انہیں اجازت کیوں دی؟ اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لطیف بات کہی، فرمایا اللہ نے اجازت کیوں دی؟ یہ بات کرنے سے پہلے ایک شفقت برا، ملاطفت برا، محبت برا، لطف و کرم سے بھرا ہوا کلام کر دیا، اس سے دل کو تسکین دے دی، اور فرمایا اگر سیدھی یہ بات کرتے لما عزمت لهم، جیسے آدم علیہ السلام سے کی تھی، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ اگر سیدھی یوں بات کرتے تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ تفسیر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے حضور کی طبیعت گھبرا جاتی کہ شاید میرا عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، شاید اللہ کہیں ناراض نہ ہو گیا ہو، اس سے حضور کے دل پہ اثر ہوتا، اور ممکن ہے حضور دکھی ہو جاتے یہ سمجھ کر کہ میری اجازت دینا اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے ایک لمحے کے لیے محبوب کے دل پر اتنا اثر ہونا بھی گوارا نہیں کیا کہ دل اتنی دیر کے لیے گھبرا جائے، اور یہ بات کہنے سے پہلے فرمایا حبیب میں ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی رہوں، اف اللہ عنک، تجھ سے راضی ہوں، راضی رہوں، ان کو اجازت کیوں دی؟ نہ دیتے تو خود ایکسپوز ہو جاتے۔
آپ اس کو کہتے ہیں خطاب ملاطفت. یہ کسی پیغمبر کی شان میں اللہ نے اس طرح کا کلام کبھی نہیں کیا، کبھی. تو جب حبیب سے کلام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کلام میں بھی اپنا لطف و محبت بھر دیتا ہے. ایک اور قرآن مجید میں سورہ انعام میں ہے، ارشاد فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. انعام آیت نمبر 33. بڑی غور طلب چیز ہے، اس میں 3 جز ہیں. ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم بے شک جانتے ہیں، وی آر اویئر آف دس فیکٹ، ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر اور بدبخت آپ کے دشمن لوگ جو کچھ آپ کی شان میں کہتے ہیں اس سے آپ کے دل کو غم ہوتا ہوگا. ذرا دیکھیے کیا طریقہ ہے حضور سے بات کرنے کا، خطاب کرنے کا، شفقت کا. محبوب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو تہمت دیتے ہیں آپ کو، تہمتیں دیتے ہیں آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں، اس سے آپ دکھی ہوتے ہوں گے، ہم جانتے ہیں. مگر اب آگے غور سے سنیے، فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. اے میرے حبیب مگر بات یہ ہے یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے. میرے حبیب یہ تو آپ کو جھٹلاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے تھے نا یہ جادوگر ہیں، یہ مجنو ہیں، یہ شاعر ہیں، ہم نہیں مانتے. اب اللہ پاک جواب دے رہا ہے میرے حبیب یہ آپ کو تو جھٹلاتے ہی نہیں ہیں. اچھا باری تعالیٰ اگر مجھے نہیں جھٹلاتے تو کس کو جھٹلاتے ہیں؟ فرمایا یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں. واہ واہ واہ. آپ اس میں ایک باریک لطف دیکھیے اس کے کرم کا، محبت کا، کہ یہ آپ کو تو جھٹلاتے ہی نہیں ہیں. اب بلا تشبیہ ہو بلا مثال. کیا؟ بلا تشبیہ ہو بلا مثال. یہ تشبیہ نہیں دے رہا، اللہ کے رسول کا کلام تشبیہ سے پاک ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچے اور ماں کا معاملہ ہو رہا ہو اور باپ آ جائے اوپر سے اور باپ کوئی بات کرے اور بچہ یہ سمجھے کہ شاید مجھے کہہ رہے ہیں، دل میں بوجھ آئے تو باپ کہ نہیں بیٹے میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کی امی کو کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے نہیں کہا بیٹے، میں تو آپ کی ماما سے کہہ رہا ہوں. تو بچہ پھر خوش ہو جائے گا، چلو ماما سے کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک باریک جو رشتہ محبت ہے اس کی نازک چیز سمجھاتا ہوں. اب تشبیہ کو ہٹا دیں، اب آپ اس کیفیت کو سمجھیں. حدیث پاک میں ہے انہوں نے حضور کی تکذیب کی، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ ہماری طرح بشر ہیں، جادوگر ہیں، مجنو ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ. حضور کا دل دکھی ہو گیا. اللہ پاک نے بھیجا جبرائیل جاؤ پوچھو میرے محبوب آج دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، چپ چپ بیٹھے ہیں، غم زدہ ہیں، پوچھو کیا ماجرا ہے. جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ما یحزنک، آپ غم زدہ ہیں، چپ چپ بیٹھے ہیں، کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا؟ آقا نے فرمایا کذبنی قومی، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، اس لیے غم زدہ ہوں. جبرائیل امین واپس گئے، عرض کے باری تعالیٰ حضور یہ فرماتے ہیں غم زدہ ہوں، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. فرمایا جبرائیل فوری یہ آیت لے کر جاؤ. آیت آ گئی اور فرمایا ابوب تیرے آپ کے غم کا ہمیں علم ہے، مگر یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. رموز سر دل بے دل تے جانت. جس کے دل کو اللہ نے ایک محبت اولاد سے ہو یا کسی سے بھی ہو، اس محبت کی خیرات اور دولت دی ہو، وہ اس کی باریکی کو سمجھتا ہے. رسول کی عمر کی پوری لائف کی قسم نہیں کھائی. سورہ ہجر میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. میرے حبیب آپ کی پوری عمر کی قسم، یہ کافر لوگ اپنی گمراہی میں بہکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے. اور کہا لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی عمر کی قسم. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی، کہ حضور کی عمر کے سوا اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی پیغمبر کی عمر کی قسم نہیں کھائی. تو نہ صرف حضور کی قسم کھائی،
جس جس شہر کو حضور سے نسبت تھی ان نسبتوں کی قسم کھائی. شہر مکہ میں پیدا ہوئے, شہر مکہ میں گھر تھا, شہر مکہ میں رہتے تھے, تو حضور کے رہن سہن اور اقامت کی وجہ سے مکہ کی گلی کوچوں کی قسم کھائی اللہ نے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ارشاد فرمایا اے میرے حبیب سنیں, لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. لا عربی میں زائدہ ہے, اور جب لا زائدہ آئے وہ نہیں کا معنی نہیں دیتی, نفی کا معنی, نو کا معنی نہیں دیتا. لا اگر زائدہ ایک قسم ہے لا کی, یس کا معنی دیتی ہے, پوزیٹو. اس کا مقصد یہ ہوتا بتانا کہ مجھے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بے نیاز ہوں, کسی کی قسم کھانے کی مجھے حاجت نہیں. تو باری تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں, اور پھر فرماتا ہے اقسم بہذا البلد, میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. باری تعالیٰ اگر آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تو پھر آپ شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتے ہیں, کھائی کیوں ہے؟ وہ فرماتا وانت حل بہذا البلد, مجھے کسی کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, میں ہر ایک کا رب ہوں, مالک و خالق ہوں, مگر شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہاں میرا کعبہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں صفا مروہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں لوگ میرے گھر کا حج کرنے آتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں. نہیں نہیں, باری تعالیٰ کیوں قسم کھائی ہے مکہ کی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ میرے محبوب مصطفیٰ کا گھر یہاں ہے, میرے محبوب آپ کا قیام یہاں ہے, آپ کی اقامت یہاں ہے, آپ کا رہن سہن یہاں ہے. جس شہر میں آپ کی اقامت ہو, میں رب بے نیاز ہو کر میں پھر اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تیری محبت اور تیری عظمت کو دکھانے کے لیے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے واو سببیت کے لیے, لا زائدہ اور واو للتسبب, سبب یعنی میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس سبب سے, فار دس ریزن کہ یو لیو اوور دیئر. اب اس کا دوسرا معنی ہے واو حال کے لیے آتی ہے, ٹو شو دا ٹائم, ایکسپریس دا ٹائم, ایٹ دیٹ ٹائم, ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم, واو حال کے لیے. فرمایا میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں, وانت حل, واو کا مطلب کس وقت؟ باری تعالیٰ کس وقت آپ مکہ شہر کی قسم کھاتے ہیں؟ انت حل بہذا البلد, حبیب جب آپ گھر سے نکل کر اس شہر کے گلی کوچوں میں گھومتے ہیں تو میں اس شہر کی ہواؤں کی قسم کھاتا ہوں, فضاؤں کی قسم کھاتا ہوں, اس کے گلی کوچوں کی زمین کی قسم کھاتا ہوں جہاں آپ خرام ناز کرتے ہیں, اس حال میں جب آپ چلتے ہیں آزادی سے قسم کھاتا ہوں. پھر تیسرا معنی ہے لا استفہام کا ہے, استفہامیہ کوشچن کا, استفہام انکاری. اس کا معنی ہے لا اقسم بہذا البلد, تیسری تفسیر, میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں. یہ ایک سوال کا انداز ہے. تیسرا معنی, میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں, کیوں نہ کھاؤں, کیسے ہو سکتا ہے, کیوں نہ کھاؤں؟ وانت حل بہذا البلد, حبیب کیسے ممکن ہے آپ کا گھر بھی اس شہر میں ہو اور پھر بھی قسم نہ کھاؤں؟ یہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشنز ہیں. تیسرا معنی ہے. اور چوتھا معنی اس آیت میں یہ ہے لا نافیہ ہے, یہ نو کے لیے آیا, فور نو, نہیں کے معنی میں. تو اب لا جب نفی کے لیے آئے کی قسم نہیں کھاؤں گا ان فیوچر, میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. باری تعالیٰ کب؟ اب تو آپ کھا رہے ہیں, تو کب نہیں کھائیں گے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد, جب آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہائے ہائے, جب آپ اس شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں گے, مدینہ چلے جائیں گے, تو پھر ہم نے اس شہر کی قسم کیوں کھانی ہے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی کتنی عظمت کو اجاگر کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ووالد وما ولد, اس شہر کی قسم جہاں آپ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جہاں آپ رہے, ووالد, اور اس والد کی قسم جس کی آپ اولاد ہیں, والد کی قسم. اب کسی اور کے والد کی تو نہیں اللہ قسم کھا رہا نا جی. ووالد,
یہ قسم کھائی ہے یا حضور کا والد آدم علیہ السلام کو کہہ کر یا حضور کا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ کر، اور میرے حبیب آپ کے شہر ولادت کی قسم، آپ کے شہر اقامت کی قسم، آپ کے شہر سکونت کی قسم، اور پھر آپ کے والد کی قسم، وما ولد، اور اس کی قسم جس کا میلاد ہوا، جن کی ولادت ہوئی، وما ولد، جن کی ولادت، حضور کی ولادت کی قسم کھائی، میلاد کی، حضور کے والد کی قسم کھائی، حضور کے شہر ولادت کی قسم کھائی۔ یہ شان کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اور پھر بات کو ختم کر رہا ہوں ایک خاص چیز کے بیان پر۔ یہ تو اس کا پہلو تھا پازیٹو، کہ کس طرح اللہ نے حضور کی شان کو بلند کیا، عظمت کو اجاگر کیا، تاکہ حضور کی عظمت کا تصور ہمارے دلوں میں بیٹھے، ادب اس سے پیدا ہو، احترام پیدا ہو، تعظیم پیدا ہو، اور حضور کے ساتھ ہمارا ادب کا، احترام کا، رسپیکٹ کا، لو کا، ایموشنل سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ پیدا ہو، ایک ہمارا اسپرچل ایموشنل سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ اور لنک پیدا ہو، رسپیکٹ پیدا ہو، ریورنس پیدا ہو، حضور کی زندگی، آپ کی ذات کو دیکھتے ہی ادب کے ساتھ نگاہیں جھک جائیں کہ وہ ذات جو اتنی عظمت بیان کرتی ہے حضور کی، ہم کون ہیں حضور کا وہ ادب نہ کرنے والے، ویسے کرنے والے۔ دوسرا آخری بات جس پہ ختم کر رہا ہوں، اب ایک نیگیٹو اینگل، اور جس نے حضور کی بے ادبی کی اس پر اللہ نے کیا کہا۔ یہ تھی عظمت بیان کی تاکہ ادب کریں، اور جس نے حضور کی بے ادبی کی، ڈس رسپیکٹ کی، بلاسفیمی کی، حضور کی بلاسفیمس ہوا، حضور کی رسپیکٹ نہیں کی، ریورنس نہیں کی، تعظیم نہیں کی، ادب نہیں کیا، زبان کھولی حضور کی شان میں، گستاخی کی، اس پر اللہ نے کیا کہا۔ جو باتیں حضور کی محبت میں کہیں وہ بھی نرالی تھیں، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کے لیے نہیں، اور جس نے حضور کی گستاخی کی اس دشمن اور گستاخ کے لیے اللہ پاک نے جو کہا وہ بھی نرالا کہا۔ 1,24,000 نبیوں میں ہر ایک کے دشمن تھے، مگر کسی کے لیے یوں نہیں کہا۔ آپ کہیں گے کیا؟ وہ سورہ قلم یاد رکھ لیں، سورہ القلم، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک۔ بچوں کے ٹائم شارٹ ہے، میں ختم کر رہا ہوں، صرف آیت اور ترجمہ سنا رہا ہوں بس۔ 8 آیتیں اللہ نے بیان کی۔ ایک شخص تھا، اس نے حضور کی گستاخی کی اور محمد کی بجائے معاذ اللہ مزمم کہا، استغفر اللہ، مزمم یعنی پریزڈ، محمد مینز دا پریزڈ ون، اور مزمم مینز معاذ اللہ دی کنڈیمڈ ون، کنڈیمنیشن کی، مزمم کا، گستاخی بے ادبی کی اس بدبخت نے۔ حضور کو حکم تھا، حبیب کوئی آپ کی گستاخی کرے آپ نے جواب نہیں دینا، جواب میں دوں گا۔ ابو جہل نے ہاتھ اٹھایا تھا حضور کی طرف، اے محمد اس لیے ہمیں بلایا تھا کوئی صفا پر کہ اپنی توحید اللہ کی اور اپنی رسالت کا میسج دے؟ جو بلایا تھا کوئی صفا پر، ہاتھ اس طرح اٹھا کر کہا تھا اے محمد اس لیے بلایا تھا؟ اس کے ہاتھ اٹھانے پر حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کر بات کرنے والے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ رب ہے، اندازہ کرے۔ پھر بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، ایسی باتیں تو مائیں کرتی ہیں اولاد کے لیے۔ کوئی کسی کے معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کر لینا تو ایسی باتیں تو اوور ویلمڈ ہوتی ہیں محبت سے، ماں کی مامتا ایسی باتیں کرتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ہوتا کون ہے میرے اس چاند پر ہاتھ اٹھانے والا؟ اب تشبیہ ہٹا دیں، یہاں اللہ کا رشتہ محبت کا یہ ہے کہ انگلی اٹھائی، اللہ نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور فرمایا تو برباد ہو جائے۔ اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی نے حضور کو تکلیف دی، اللہ نے فرمایا اور تیری وہ بیوی، وہ لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھانے والی، وہ بھی برباد ہو جائے۔ یعنی اندازہ کرے، زبان دیکھے کیا استعمال کی ہے رب نے، وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی بیوی وہ بھی برباد اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، میرے محبوب کی کوئی گستاخی کرے؟ اس شخص نے کہا مزمم، حضور کو کنڈیم کیا۔ اللہ پاک نے آیت اتاری، میرے حبیب فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، 10 گالیاں دی اس شخص گستاخ کو اللہ پاک نے۔ یہ اردو کا لفظ میں آپ کو سادہ طریقے سے سمجھا رہا ہوں
یعنی 10 دراصل اس کی مذموم صفتیں بیان کی، جس کو آپ کروڈ ورڈز میں گالیاں کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جواب میں اس کی مذمت کی، کنڈیم کیا with 10 words of condemnations۔ ایک کے جواب میں 10 words of condemnation۔ فرمایا یہ آپ کی گستاخی کرنے والا حلاف ہے، اللہ کا قرآن مجید۔ فرمایا یہ بے ایمان جھوٹی قسمیں کھانے والا، یہ بے ایمان جھوٹی قسمیں کھانے والا، حلاف مہین، یہ گھٹیا ذلیل اور کمینہ۔ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ مہین، مہین اہانت سے ہے، یہ گھٹیا ذلیل شخص اللہ فرما رہا ہے، آپ کی اور میری زبان نہیں ہے یہ۔ اور پھر فرمایا ہمازن، یہ بڑا تانا باز شخص ہے، اس کی فطرت ہے تانے دینا۔ مشائم بنمیم، یہ فتنہ پرور ہے، لگائی بجھائی کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے لفظ ہیں۔ کس کو؟ جس نے گستاخی کی اس کے محبوب کی شان میں، اتنا جلال میں آ گیا، یہ فتنہ پرور ہے۔ پھر فرمایا مناع للخیر، یہ بدبخت ہمیشہ بھلائی سے روکنے والا ہے۔ ایک شخص پکڑ لیا اس کو، ہوتا کون ہے؟ میرے حبیب کی گستاخی کرنے والا۔ اور فرمایا معتدن، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، ٹرانسگریسر ہے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ اسیم، بڑا پاپی اور بد کردار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا گناہگار، پاپی اور بد کردار ہے۔ یہاں تک فرما کے فرمایا اتلن، بڑا بد مزاج ہے، بڑا بد مزاج ہے۔ 8 ہوئے ٹائٹلز، 8۔ اور پھر فرمایا بعد ذالک زنیم، اور فرمایا کیا کیا بتاؤں میرے حبیب، یہ حرام زادہ ہے۔ یہ ہے قرآن۔ جس نے حضور کی گستاخی کی، فرمایا ساری باتیں سن لی اور آگے سنے اس کی اصل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زنیم کہتے ہیں جس کی اصل بھی ٹھیک نہ ہو، نطفہ حرام ہو۔ فرمایا آپ کی گستاخی کرنے والا نطفہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 16 میں اللہ پاک نے مضمون ختم کیا، فرمایا سناسمہ علی الخرطوم۔ اللہ نے فرمایا دیکھا ہاتھی کے سونڈ کی طرح اس بے ایمان کی ناک ہے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، دس از ناٹ مائی انٹرپریٹیشن، یہ قرآن کے لفظ کا ترجمہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی طرح اس کی ناک ہے، یہ مرے میں دوزخ کی آگ سے داغ لگاؤں گا اس کی سونڈ کو۔ آپ اندر یہ دس از این ایکسٹریم، دس از این اینڈ، حد ہو گئی کہ محبت اور عظمت کے بیان میں یہ عالم، اور کوئی حضور کی بے ادبی گستاخی کرے تو اللہ کی ناراضگی کا یہ عالم۔ تو جب اس نے سنا کہ حضور نے فرمایا قرآن نے زنیم کہ اس کی اصل خراب ہے، حرام کا نطفہ ہے، اس شخص نے دوڑ گیا گھر، تھا دشمن، تھا کافر، یہودی، بے ایمان تھا، مگر اتنا اس کو بھی پتا تھا کہ اگر رسول کوئی بات زبان سے کہہ دیں تو غلط نہیں ہوتی، غلط نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کی تمام آیات تھی جو آپ کے لیے میں نے آج مضمون کے لیے جمع کی۔ وہ گھر چلا گیا، اس نے تلوار اٹھا لی اور ماں کو اندر بلا لیا کمرے میں، پوچھا امی اندر آئیں، بند کر لیا، کہا ہم دشمن ہیں پیغمبر اسلام کے محمد مصطفیٰ کے، نہیں مانتے، مگر ایک بات ہے انہوں نے زندگی میں غلط بات کبھی نہیں کی، ان کی زبان سے جو نکلے حق ہوتا ہے۔ تلوار اٹھا لی، کہا سچ بتا دے آج میں نے گستاخی کی تھی اور اللہ نے آیت اتاری اور اسلام کے پیغمبر نے آیت سنا کہ مجھے کہا ہے کہ یہ حرام کا نطفہ ہے، سچ بتا دے مجھے کہاں سے لیا ہے۔ اس کافر کا عقیدہ دیکھیے، آج کے مسلمان اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ وہ یہودی دشمن کافر ہو کر عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بات حضور نے کہہ دی حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، کہہ دیا حرام کا نطفہ ہے تو یہ بھی پتا ہے۔ اور آج مسلمان ہو کر حضور کے علم پر اعتراض کرے تو ہم کہاں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہمارا رشتہ کیا رہ گیا حضور کی ذات کے ساتھ۔ تلوار اٹھا لی، بتاؤ کہاں سے لیا ہے مجھے۔ اس کی ماں کانپ گئی، اس نے کہا بیٹے سچ بتا دوں، مارو گے تو نہیں؟ اس نے کہا سچ بتاؤ گے تو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا تمہارے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تمہارے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ ایک آزاد کردہ غلام تھا، بھیڑ بکریاں جو ہماری چراتا تھا، نوکر، اس سے تجھے لیا ہے۔
لوگ ایسی چیز سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ تھی کیفیت. تو اللہ تعالیٰ کی حضور، یہ قرآن اور عظمت مصطفیٰ کا مضمون تھا. اس کے چند نمونے میں نے بیان کیے. اب کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، کلوز کرتے ہیں. ادھر ہی فوری اذان کہیں، 1 سیکنڈ میں ہی اذان اور نماز عصر پڑھ لیں ادھر، چونکہ وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے تو میں نے اس لیے سبجیکٹ ختم کر دیا، مگر میسج کنوے ہو گیا، آپ بات پوری سمجھ میں آ گئی. پیغام میرا یہ ہے کہ آج کے بعد اپنے عقیدے اور ایمان میں ایسی اصلاح کریں. میں نے کہا نماز جہاں چاہیں پڑھیں، جمعہ جہاں چاہیں پڑھیں، عید جہاں چاہیں پڑھیں، گھر کے قریب دور، وہ آپ کی ثواب دید ہے، مگر عقیدہ کسی کے کہنے پر نہ بدلیں. عقیدہ وہ رکھیں جو قرآن میں آج میں نے سمجھایا آپ کو، حضور کے عشق کا، محبت کا، ادب کا، تعظیم کا. اور پہچان کیا کریں کہ جو شخص بھی خطاب تقریر کرتا، دین سمجھاتا ہے، اس کے اندر حضور کے عشق اور ادب محبت کی خوشبو ہے یا نہیں. جہاں حضور کے عشق و محبت اور ادب کی خوشبو آئے سمجھے صحیح تعلیم ہے. جہاں روکھا نظر آئے سمجھ لیں کہ حضور سے کٹا ہوا ہے، حضور سے کٹا ہوا ہے. اللہ پاک ایمان کی سلامتی رکھے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.